اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، دین اسلام ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ان کاموں کی ترغیب دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے خاص طور پر کہ جہاں پر معاشرے میں سکون ہو، امن ہو، یعنی معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ معاشرے میں زیادہ تر جو بگاڑ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ فی زمانہ دور حاضر کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کوئی خبر کسی شخص کو ملتی ہے اور اس پر وہ بلا سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کے اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، یعنی یقین کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئیکٹ بھی اس کا سامنے آتا ہے، یعنی ریئیکشن بھی سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے آگے فارورڈ بھی کر دیتا ہے، یعنی آگے پہنچا دیتا ہے۔ اگر دور حاضر کی جس طرح سے ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پر بھی یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک خبر ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے اور منٹوں میں، یعنی کہ پوری دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کے مثبت یا پھر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ اس کا شکار ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات وضاحت کے ساتھ، بہت ہی صراحت کے ساتھ نظر آتی ہے، اور سورہ حجرات میں واضح طور پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق یا کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ لیکن وہی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بگاڑ کی صورتحال یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اور اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم سمجھیں گے، جانیں گے کہ ان کو کیسے بیلنس کیا جائے، اور اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس بارے میں بھی ہماری مہمان شخصیات آج کے پینل میں موجود ہیں، ان کے جانب بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں تعلیم فرمائیں گی، ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش اور آباد رکھے۔ اور جناب ان کے ساتھ ایسی شخصیت جو بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سوشل میڈیا اور اسلام آج کا ہمارا موضوع، بڑا حساس موضوع میں آج کا یہ کہنا چاہوں گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ابلاغ کا یہ میڈیم جو ہے وہ بہت اہم میڈیم ہے۔ ہم اس بات سے ظاہر اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا اس میڈیم کو ہم اسلام کی ترویج اور تبلیغ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات کا یہیں سے آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں خیر الامم بنایا گیا ہے، امت مسلمہ کے لیے فرمایا گیا، اخرجت للناس، اور تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارے لیے خیر الامم ہونے کا منصب اس لیے ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، لوگوں تک اس وحدانیت کا، توحید و رسالت کا پیغام پہنچاؤ۔ صحیح۔ تو ایک یہ ہمارا فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کے لیے سوچیں، غور کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ منصب عطا کرے کہ ہم دین کی خدمت کی سعادت عطا کریں۔ آمین۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ وہ سوچتے اور وہی ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ تو صاحب عقل لوگوں کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے آج کے دور میں۔ آپ دیکھیں تو 2010 کے بعد سے ایک انقلاب آیا ہے صحیح۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اور اس سوشل میڈیا کی دنیا میں۔ آپ پہلے غور کریں تو پہلے اتنا نہیں تھا، ایک ٹی وی ہوتا تھا گھروں میں یا وی سی آر چلتا تھا۔ اب ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے ایک انٹرنیٹ کا ایسا جال ہے کہ جس سے آپ دنیا بھر سے منسلک بھی ہیں، اور دنیا بھر کی مختلف ایپس کے ذریعے آپ واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، مطلب بے شمار ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ مختلف کام کر رہے ہیں۔
ایک طرف تعلیمی کام بھی ہو رہا ہے، سماجی کام بھی ہو رہا ہے، ایک آپ کو دنیا بھر کی معلومات مل رہی ہیں، دنیا بھر سے آپ منسلک ہو رہے ہیں، ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، ہر ایک جو چاہتا ہے اس پہ ڈال دیتا ہے اور لوگ اسے سن رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کے لیے اس میڈیا کو استعمال کریں، اور اسے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے مذہب اور دین، وہ اللہ نے اس کی بنیادیں وحی الہی پر مبنی اور رسالت پر مبنی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں عطا کیا وہ گاڈ گفٹڈ علم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو سائنس اور یہ جو علم ہے، یہ سارے کا سارا تحقیق کے ذریعے ہمارے سامنے نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں جو اس عقل انسانی دماغ کے ذریعے وہ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہر روز کے آئے دن کے نئے درپیش چیلنجز کو قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اسلام میں ایک فطری اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت رکھی ہے کہ یہ دین مبین رہنمائی کا کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ صحیح۔ اب ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے؟ دیکھیں، اب انٹرنیٹ پر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور غلط باتیں بھی ہیں اور پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جن کا آگے ذکر بھی آئے گا، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک سحر ہے، یہ ایک جال ہے جس میں دنیا اب ساری کی ساری اس میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ صحیح۔ اور اس جال کو، اس طاقت کو اب اپنے پوزیٹیو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک میرا یہ زینب ایمان ہے، ہمیشہ سے میں اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ آپ کی نیت اور آپ کی دعا ہم آہنگ ہو جاتی ہے جب یہ خواہش کہ میں کچھ کروں، اللہ مجھے اسلام کے لیے قبول فرمائے، بے شک بے یہ شک۔ خواہش جب دعا بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے بکس ہوتی تھیں، بکس کے ذریعے ہم اسلام کی تعلیمات کو لیتے تھے، اب وہ بکس کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اب یہاں لائبریریز کی لائبریریز موجود ہیں جو آپ کے اس موبائل میں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آن لائن رہنمائی کا کام ہو رہا ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کی طرف لا رہے ہیں، نئی نسل ہر وقت اسے استعمال کر رہی ہے۔ ہم سب کو ایک طرف تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پوزیٹیولی اس کا استعمال سکھانا ہے، صحیح۔ سیکنڈلی یہ کہ جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اسے استعمال کرنا ہے اس علم کو دینے کے لیے۔ آج جب بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جب اسلام کی اصل تصویر ان کے سامنے جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی وہ اسلاموفوبیا جس کا مغرب پر ایک بھوت سوار ہے، تو اس خوف کو اتارنے کے لیے ہمیں ذمہ داری سے اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی عدل و انصاف کی، مساوات کی، اخوت کی، ہمدردی اور غمخواری کی وہ مثالیں وہاں ڈالنے کی ضرورت ہے، ایسی آڈیوز، ایسی ویڈیوز کہ جن کے ذریعے لوگ جان سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ صحیح۔ اور آپ تو وہ جو دہشت گردی کا اور وہ جو ایک لیبل لگتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں پر، اس کو ہٹانے کے لیے اس سے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پوری کتابیں بھی پی ڈی ایف پہ موجود ہے جس سے ہم بہت بہترین انداز سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ سعدیہ، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ اسلام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ضمن سابقہ میں اگر ہم بات کر لیں، ابلاغ کے کون سے میڈیم ہیں جو اسلام کے دامن میں یا دائرہ اسلام میں ہیں؟ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت سارے مقامات پر اتنے ایزیلی ساری چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا پازیٹیو ہے اور کیا نیگیٹیو ہے۔ بالکل ہی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہی نیگیٹیو ہے، نہیں، بلکہ اس سے تو ساری اچھی چیزیں بھی پھیل رہی ہیں اور برائیاں بھی پھیل رہی ہیں، تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں عہد رسالت میں یعنی دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی کا انتخاب کیا، اور یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ جب مشرکین مکہ اسی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جنگ و جدال کا اعلان کرتے تھے، اسی سے شرک پھیلاتے تھے، تو وہی اسی چوٹی پر، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس چوٹی سے جب بھی ہوتا ہے کوئی اہم خطاب ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا انتخاب کیا اور وہیں سے اعلان توحید کا آغاز کیا، اور اس چوٹی سے جوگ در جوگ جب لوگ، کیونکہ جب اعلان ہوتا تھا مکے میں تو صفا کی چوٹی پر جب چڑھ کر اعلان ہوتا تھا تو وہاں والوں کو پتا تھا کہ اب یہ کوئی خاص اعلان ہے جس کے لیے اس چوٹی پر چڑھا گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو
ترک نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے اعلان توحید کا آغاز کیا. پھر وہاں سے جنگ و جدل کے اعلانات ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے امن کی فضا پھیلائی اور امن کا اعلان کیا. پھر اگر ہم اور بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ تجارت کے ذریعے سے بھی بہت سارے معاملات حل ہوتے تھے, یہاں سے وہاں پیغام رسانی ہوتی تھی, یا وہ دوسری جگہوں کے احوال آ کے بتاتے تھے, جہاں تجارت کرنے گئے تھے وہاں کے آ کے لوگ جس جگہ رہتے تھے ان لوگوں کو حالات بتاتے تھے, وہاں کوئی اور آیا ہوتا تھا تو اپنے وہاں کا بتاتا تھا. اسی طرح بادشاہ اپنے قاصد بھیجا کرتے تھے جو وہ خط لے کر جاتے تھے, اور ڈاک کا محکمہ جو قائم ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ ایک محکمہ بنوایا کہ اس سے ہر خاص و عام اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے. تو ایک یہ سلسلہ تھا. پھر اگر ہم دیکھیں تو حج پر جب لوگ آتے تھے تو وہ بھی ایک بڑا اجتماع سجدہ تھا, اور مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیلا وہ حج پر ہی آنے والوں نے جب اسلام قبول کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت کو قبول کیا, کیونکہ جب صفا کی چوٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو جو سالوں میں پھیلتا وہ مہینوں اور دنوں میں دین اسلام پھیل گیا تھا اس چوٹی کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور کو رائیگاں نہیں کیا بلکہ انہی کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے, ایک جو وسیلہ ہے کہیں گے, تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ اس سے پازیٹیوٹی بھی لے سکتے ہیں. اور بے شک ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو نئی نسل کو سمجھ, کیونکہ آج آپ دیکھیں تو گھر گھر میں ہماری نئی نسلیں بھی کتابیں اٹھا کر نہیں پڑھتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں ہر چیز پی ڈی ایف پہ مل جائے یا ہر چیز سوشل میڈیا پہ مل جائے وہ ہم پڑھ لیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ پیغام ہی خوبصورت دے رہے ہیں تو وہ اس کو سننا, اور آج کل کے بچے پڑھنے سے زیادہ سننے پہ فوکس کرتے ہیں, تو پیغام ہی اتنا شاندار جائے گی. سوشل میڈیا کے جو پرانے ذرائع تھے اگر ہم دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ذرائع ایک عکاس کا میلہ سجا کرتا تھا جس میں کفر و شرک کے سارے کام ہوا کرتے تھے, اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں ہوا کرتی تھیں اور مختلف غلط کام ہوتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی تبلیغ دین کیا, وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ برائیوں کے ساتھ اچھائیاں ساتھ ہی ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نئی نسل کیا کر سکتی ہے اور کس طرح سے اس کو اس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کا استعمال پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی ہے, انسان کے اپنے اوپر ہے وہ کیسے اس کو استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات بتائی. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے حوالے سے جس طرح سے سعدیہ نے بھی فرمایا کہ کس طرح سے چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا اور اپنے آباء و اجداد کی باتیں بتا کر اور دیگر چیزیں اور دیگر واقعات جس طرح سے سعدیہ فرما رہی تھی. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, آج جو میری پہچان میں عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا اور اسلام, اور اس تعلق سے ہماری دونوں ہی اسکالر سیر حاصل گفتگو فرما رہی تھی اور اس تعلق سے ہماری رہنمائی بھی فرما رہی ہیں. اب مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں روز و شب ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا بہت زیادہ وقت صرف بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ وابستہ ہے سوشل میڈیا سے. اس کے منفی اور مثبت اثرات کے حوالے سے, اس کے منفی اور مثبت استعمال کے تعلق پر میں چاہوں گی کہ شرعی اعتبار سے آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں زینب, کوئی بھی نئی ایجاد آتی ہے تو اسلام فی نفسی ہی اس کے استعمال سے منع نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر آپ اسے پوزیٹیولی یوز کرتے ہیں اور اسلام کی اشاعت کے لیے کرتے ہیں تو وہی چیز عبادت بنتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے تو یہی آپ کو شیطانی راہوں پر لے جائے گی, بے-راہی بڑھے گی, گمراہی بڑھے گی اور آپ دور ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایپس ہیں یا جو بھی ہیں, ان کے ہینڈلرز, ان کے اونرز جو ہیں وہ سب نان مسلمز ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ مسلمانوں نے جو انہیں ترقی کرنی چاہیے تھے علم کی وہ نہیں کی. حالانکہ بار بار قرآن پاک انہیں متوجہ کر رہا ہے مسلمانوں کو بار بار, اور جب تک مسلمان علم کی میں آگے رہے دنیا پر حکمران رہے, اور جب علم میں پیچھے رہ گئے, سائنس اور تحقیقی میدانوں میں پیچھے رہ گئے, تو اب دنیا غالب آتی چلی گئی. تو اب ایک پوزیٹیو یوز ہم دیکھیں تو ایک دنیا بھر کو اس نے منسلک کیا ہوا ہے انٹرنیٹ نے. آپ دیکھیں تو آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے آپ دنیا بھر میں آپ بات کر رہے ہیں جو آج سے پہلے ممکن نہیں تھا. اور ایک ٹیلی فون کا بھی دور آیا تھا
لیکن ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ سوچیں ذرا تو بہت ٹائم لگتا تھا, وقت بہت لگتا تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بہت لگتا تھا. آج تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ لمحوں میں آپ ویڈیو کالز کے ذریعے وہاں کے پورے ماحول کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک تو اس کا پازیٹیو یوز یہ ہے کہ آپ منسلک ہو جاتے ہیں دنیا بھر سے. اب اس منسلک ہونے کو آپ پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے اسلام کے لیے رہنمائی چاہتا ہے جی تو آپ آن لائن یہاں بیٹھ کر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کوئی آپ پوچھنا چاہتا ہے فقہی حوالوں سے, شرعی حوالوں سے, اور ایون یہ کہ بہت ساری دنیا ایسی ہے کہ جنہیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, مسلمان وہ صرف نام نہاد مسلمان ہے, تو ان کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ علماء سے اپنی دین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. ویڈیوز کے ذریعے ایون وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, یہ ہر چیز آن لائن اور ویڈیوز کے ذریعے انہیں مل رہی ہے. تو ایک دین کی اشاعت کا کام اس طرح سے بھی کیا جا رہا ہے. پھر سیکنڈلی یہ کہ آپ کسی بھی میدان میں ہیں, آپ دیکھیں تو آج طالب علموں کو ضرورت ہے, ان کی ساری تعلیمی سیشنز جو ہیں ان کے آن لائن ہو چکے ہیں, اور کووڈ کے بعد سے تو بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کسی بھی لیول پر ہیں, ایون نرسری اور پرائمری لیول تک بھی ان کی آن لائن ان کو سبق دیے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے موبائل اتنا ضروری ہو چکا ہے, وہ ٹیبلٹ رکھیں, موبائل رکھیں, یا انٹرنیٹ سے انہیں منسلک ہونا پڑتا ہے جس سے انہیں معلومات ملتی ہیں. ایک انفارمیشن کی دنیا کھل گئی ہے بچوں کے سامنے. اب آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ ان حدود کے اندر رہیں, ان حدود سے باہر نہ نکلے. ہمیشہ نابالغ کو جس کو سمجھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا خاصا نگل اما اگر نہیں کرنی نہیں مناسب, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. تو وہ جو ابھی شعور کو پہنچا نہیں ہے اس تک وہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں, تو گندگی, عریانیت اور بے روی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہاں ان کو پازیٹیو پاتھ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ انہی چیزوں تک محدود رہے. تو ایک علم مل رہا ہے, معلومات مل رہی ہیں, سائنس کی معلومات مل رہی ہیں, بایو, فزکس, کیمسٹری, ایون آپ کو لینگویجز مل رہی ہیں, عربی, انگلش, آپ جو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں جائیں اور پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں, دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو یہ تو رہتی ہے اس کے پازیٹیو اثرات, جو استعمالات ہیں جو ہمیں اب دنیا میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کا ہو بھی رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا اس کی نیگیٹیوٹیز پر چلے جائیں, اور وہاں اس میں آپ دیکھیں تو ایک دنیا ایسی ہے کہ آپ ایک خاتون خانہ ہے تو اس کو ریسیپیز مل رہی ہیں, جی ایک کوئی ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچنگ کے نئے میتھڈ مل رہے ہیں, پریزنٹیشنز اب ساری اسی پر بن رہی ہیں, اسٹوڈنٹس اپنے پروجیکٹس تیار کر رہے ہیں تو وہ اسی سے کریں, اور اب تو جی پی ٹی کے ذریعے تو ہر چیز کا جواب ان کو مل رہا ہے بچوں کو, اور اسے جب وہ انٹرنیٹ سے منسلک کر دیا گیا تو آپ دنیا بھر کی باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کو جواب بھی وائس پہ پوچھ سکتے ہیں, اور انسٹنٹ دے رہا ہے, سیکنڈز میں دے رہا ہے, جو پہلے ممکن ہی نہیں تھا. اب آ جائے اس کے نیگیٹو استعمال پر, کہ بچے ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جن سے ان کے اندر تشدد کا رویہ بڑھ رہا ہے, بچوں کی پراپر رہنمائی نہیں ہو رہی, وہ گیمز میں لگے رہنے کی وجہ سے سٹریس لیول بڑھتا ہے, ان کی سماعت متاثر ہو رہی ہے, ان کی بصارت متاثر ہو رہی ہے, ان کی صحت تباہ ہو رہی ہے. وہ بچے باہر فٹ بال کھیلنے نہیں جا رہے, کرکٹ کھیلنے نہیں جا رہے, بلکہ ایک اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے وہ دنیا بھر سے منسلک ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ انہیں بری صحبت سے دور رکھیں, انہوں نے ان کو گھر میں محدود کیا, یا کچھ ہمارا شہری نظام تو ایسا بن چکا ہے کہ جس میں بچوں کو باہر نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے, صلاحیتیں معدوم ہو گئی ہیں. ہاں جی, تو اس سے کیا ہوا کہ وہ اس جگہ پر موجود ہوتے ہوئے اب کہاں کہاں دنیا میں وہ کن کن لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے, بچہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اتنے بچوں کو آ گئے ہیں طریقے کہ جس سے وہ ماں باپ سے چھپ کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہوتا ہے کہ موبائل نہیں ہے, یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے, جس سے اخلاقی تباہی ہو رہی ہے, معاشرتی تباہی ہو رہی ہے. ہمارے لیے اس جن کو بوتل میں ڈالنا مشکل ہو گیا ہے, وہ جن جو باہر نکل آیا ہے, تو اب بہت زیادہ شارپنس کی ضرورت ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میری ایج کے یا ہمارے زمانے کے لوگ تھے, ان کے لیے تو جدید ایپس کو یوز کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور بچے یوں فنگرز کو فنگر ٹپس ہم سے زیادہ سمجھدار ہے بچے اس حوالے سے. آپ کبھی کبھی ہمیں ان سے رہنمائی لینی پڑ جاتی ہے کہ بھائی ایسے بتا دیں اس میں کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بھی اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گی کہ ہم واقعی کبھی کبھی کوئی بھی ایپ آپ استعمال کریں, وقت ایسے گزرتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سا گھنٹہ کیسے گزر گیا. آنا چاہ رہی تھی کہ ایک نیگیٹو اس کا یہ بھی ہے, وقت ٹائم ضائع ہو رہا ہے, صحت تباہ ہو رہی ہے, غلط معلومات مل رہی ہیں, غلط چیزیں بچوں تک پہنچ رہی ہیں.
بیرا روی بڑھ رہی ہے, گمراہی بڑھ رہی ہے, اور بیک پینز شروع ہو گئی ہیں, بہت نقصان, اسٹریس لیول بڑھتے یعنی چلے جا آپ رہے کی ہیں. ذہنی صحت, جسمانی صحت دونوں آپ کی جو ہے اس حوالے سے برباد ہیں اگر آپ اس کو منفی طور پر استعمال کریں. سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا پر جو مذہبی کانٹینٹ دستیاب ہے, میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بات کریں, اس میں صحیح اور غلط کی پہچان, اس کا معیار کیا ہونا چاہیے, کیسے پرکھیں, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آغاز میں بھی جتنی گفتگو ہوئی اور ابھی آپا نے بھی اتنے سارے پوائنٹ کو جب بتایا یہاں پر کہ یہ کس طرح سے اس کا استعمال ہے اور منفی اور مثبت کیا ہے, تو میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, ابھی وہ جہاں منفی باتوں کی بات ہو رہی تھی وہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو نیند ختم ہو رہی ہے نا بچوں میں سے, اس کا بھی یہی استعمال ہے کہ اس کے زیادہ استعمال سے نیند ختم ہو جاتی ہے, کہ نیند نہیں آتی ہے. اور یہاں تو بچوں کا یہ حال ہے کہ جب تک موبائل یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوگا, ہاتھ میں نہیں ہوگا, اس وقت تک انہیں نیند صرف آتی ہی نہیں. بچوں کا نہیں, کچھ بڑوں کا بھی یہی حال ہے. ایسے ہی ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر بچے, کیونکہ ہم نے بالکل ان کو حوالے کر دیا ہے, تو وہ ایک عجیب ان کے ہو گئے, ان کی اپنی نیچر میں وہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ بچے ہائپر بہت ہے, سننے کو تیار نہیں ہوتے. اب جو یہ جو مذہبی کانٹینٹ کی بات ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ حوالات دیکھیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے. اور اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں تو مستند عالم دین ہے, اگر کسی کتاب کو گوگل سے آپ نے سرچ کیا ہے, کیونکہ ہماری آج کی نئی نسل نے گوگل اور یوٹیوب کو امہات الکتب سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز اس میں سے مل جائے گی, جو لکھیں گے ملے گا, بالکل ملے گا. لیکن یہ بھی تو معلوم ہو ساتھ میں کہ یہ ہم صحیح پڑھ بھی رہے ہیں, صحیح دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں. بعض چیزیں کچھ حدیثیں نہیں ہوتی, لیکن ان کو لکھ دیا جاتا ہے نیچے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کوئی قول ہوتا ہے, کوئی اقوال ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, اور اسی لیے کہا گیا کہ کتب کا بھی مطالعہ کریں کہ پتہ چلے کہ آپ جو گوگل میں سے دیکھ کر سرچ کر رہے ہیں, دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات ایسے فارورڈ میسیجز آتے ہیں کہ اس کو آگے شیئر کر دیں کہ حدیث مبارک, لیکن آپ کس کی ذمہ داری پر اس کو آگے شیئر کریں. یا تو آپ کو کسی مستند عالم دین نے بھیجا ہو, یا آپ نے اس کی زبانی سنا ہوا ہو, تو اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے تو آپ آگے شیئر کر دیں. اس کو شیئر کرنا اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس سے صحیح میسج پہنچ جائے. لیکن جس کانٹینٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے بڑوں سے یا پھر کسی سے آپ پوچھ لیں, ایسے شخص جو دین کی معلومات بھرپور رکھتا ہو تو اس کو پتا ہو. اسی طرح اقوال ہمارے ہاں شیئر ہوتے ہیں, اس کو حدیثیں بنا دیا جاتا ہے, اور بعض حدیثوں کو لکھا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے, اور نیچے وہ حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ نئی نسل تو بکس کو نہیں پڑھ رہی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے والدین بھی رہنمائی نہیں کرتے ہیں اکثر اوقات, اور یہ بھی نہیں کہہ رہی میں کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بات اچھی لگی. ہاں, اگر ہمارے صلحاء ہیں, ہمارے صحابہ کرام میں کسی کی کوئی شجاعت کا واقعہ ہے, کسی کے, اس کو آپ بالکل فارورڈ کریں. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یقیناً ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ وصف موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو نام میں تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کسی نہ کسی کا وصف ضرور ہے, تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, آگے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کانٹینٹ آپ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں, کہ آپ نے قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن کہہ کر اگر آگے فارورڈ کیا تو ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے اور شیئر کرنے والے پر بھی آتی ہے, اور جس نے بھی اس کانٹینٹ کو چلایا ہے. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنی اتنی معلومات دین کی ضرور ہو بچے کو, والدین نے ایسی پرورش کی ہو کہ بچہ صحیح اور غلط کا بتا سکے, اسے قرآن پاک سے اتنی محبت ہو کہ اسے پتا ہو کہ یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. جب تک ہم ادھر توجہ نہیں دیں گے تو ہم لاکھ کانٹینٹ دیکھتے رہیں اس پر اور لاکھ پڑھتے رہیں, لیکن ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے, نہ ہم کسی کو مدلل جواب دے سکتے ہیں آگے کہ اس بات کا یہ جواب ہے, یہ جواب نہیں ہے, کیونکہ ہر طرح کا کانٹینٹ ہے اس پہ. آپ کو صرف آپ کی اپنے مطلب کی بات نہیں ملے گی, آپ ایک لفظ لکھیں گے اس کے مطابق 10-12 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس میں سے صحیح چیز کیسے نکالتے ہیں, اور یہ بنتا تبھی ہے جب آپ کسی مستند شخصیت کو پڑھیں یا اس سے سنیں یا اس سے تعلیم لیں یا کسی بھی ذریعے سے پڑھیں, جبھی آپ جا کر اس کی صحیح اور غلط کو دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی کانٹینٹ ہے تو یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے. صحیح, یعنی کوئی بھی میڈیم جو ہے وہ بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا,
اس کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے، اس کا استعمال ہمیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب بات یہی ہے کہ آپ نے خاص طور پر اگر ہم مذہب کی بات کریں اور کوئی دینی کتب کے حوالے سے کوئی ریفرنس دیا ہوا ہے یا پھر کوئی حدیث یا کوئی قرآنی اعتبار سے کوئی ریفرنس وہاں پر موجود ہے، تو ایسا نہیں کہ بس کلی طور پر اس پر یقین کر لیا جائے۔ عادت ہماری اور یا ہمارے بچوں کی بھی ہمیں یہ ڈالنی ہے تاکہ وہ تحقیق کا بھی ایک رجحان ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو کہ اس کو جا کر کہیں نہ کہیں کتاب کھول کے یا کوئی تفسیر کی کتاب اگر ریفرنس ہے تو اس کو کھول کے آپ دیکھیں، حاشیے میں سب لکھا ہوتا ہے، اس کو پرکھیں، جانیں، اور اس پر جب یقین ہو جائے تو پھر وہ بات آگے پھیلائی جائے، آگے بتائی جائے، تو یہ تو آپ کے لیے ویسے بھی صدقہ جاریہ بھی ہوگی اور ایک ترویج کا کام آپ کی ذات سے بھی ہوتا رہے گا۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، سوشل میڈیا اور اسلام آج کا موضوع سخن ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میڈیا، جس سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ایسی طاقتور چیز ہے، اور واقعی فی زمانہ دیکھا جائے تو میڈیا کی بہت طاقت ہے۔ وہ بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک بھی کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی خبر بغیر تصدیق کے بھی آگے فارورڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بھی ہم نے منفی جو ہے رجحانات کی بھی بات کی، اور اس کے استعمال کی بھی بات کی، اس کے اثرات کی بھی بات کی کہ منفی اثرات اس خبر کے کتنے مرتب ہوتے ہیں پورے معاشرے پر، پھر اگر ملکی سطح پر، غیر ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب بات کی جائے، آپ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سوشل میڈیا پر بے شک لرننگ کا ایک سورس تو ہے اور ایک اہم سورس ہے سوشل میڈیا، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ غیر ضروری ویڈیوز میں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ زینب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو اس میں آپ کو ملیں گی سوشل ایکٹیویٹیز ایسی لوگوں کی جس میں میوزک، ڈانس، ڈراماز، فلمیں، موویز، ایون یہ کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اب آپ کو دیگر لینگویجز کی مل رہی ہیں، جس میں ترکی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، انگلش ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو بچوں کی لینگویج اس سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، وقت تو ضائع ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ وہی وقت جو ہم پازیٹیولی یوز کر سکتے تھے، اب ہم اس وقت کو ضائع بھی کر رہے ہیں، تو اس کے دونوں نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک اپنے وقت کا ضیاع، دوسرا پازیٹیو جو صلاحیتوں کو استعمال کرنا تھا وہ نہیں ہو پا رہی، تو دو طرح سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی میں ہم پرسنل معلومات کو جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک اور یہ اس طرح کے انسٹاگرام پہ جو پرسنل اکاؤنٹس بناتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ جو عبادت میں ایک تقوی کی روح آتی ہے نا، وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کسی کی مدد بھی کی جا رہی ہے تو پہلے پبلسٹی اس کی جا رہی ہے، اس کا پوسٹ بنائے جا رہے ہیں اور اس کو میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، جس سے وہ سراسر اچھے کام بھی ریاکاری اور دکھاوے کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری عبادات میں سے بھی وہ روح اور وہ اس کا جوہر نہیں قائم ہو رہا۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو جب آپ پرسنل معلومات شیئر کرتے ہیں تو دوسرا اس کو غلط طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر ایون یہ کہ کسی کی لڑائیاں ہیں، کسی کی جگہ کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی ہے، فوراً اس کی ویڈیو بنا کے تو اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جو افراد میں لڑائی تھی اس کا ان کے اپنے سرکل پر کیا اثر پڑا، کیونکہ آپ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کی ایک ویڈیو ڈالنے کی وجہ سے کتنے لوگوں میں بدگمانی بڑھ گئی، کتنے لوگ بدزنی کا شکار ہوتے چلے گئے، کتنے لوگ دور ہوتے چلے گئے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جو رشتوں میں ایک دراڑیں پڑنے کا کام تھا وہ اس کے ذریعے ہونے لگ گیا۔ پھر ایک اور چیز جیسے بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان میں بہت زیادہ یہ جو بڑھ رہی ہے سائبر کرائمز، کہ ان بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ان سے چھین لیے جاتے ہیں گوہر عصمت بھی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو بھی، اور وہ بچیاں بھی ڈر کے مارے خاموش رہتی ہیں۔ تو وہ بھی چیز اسی کے نقصانات میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی آپ صرف وقت ضائع کرنے کی بات نہ کریں، بہت کچھ ضائع ہو رہا ہے، ملٹیپل نقصانات جو ہیں وہ اس کے ذریعے ہم اٹھا رہے ہیں، ہماری نسل اٹھا رہی ہے، جس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اتنی آگہی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انہیں بلیک میل کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، تو وہ اس کو بتا سکیں۔ آج آپ دیکھیں، خبریں اٹھا کر دیکھیں،
کتنی بچیاں جو ہیں وہ اسی سوشل میڈیا کا شکار ہو کر بالکل ایسے کس طریقے سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو رہی ہے، خودکشی بڑھ رہی ہے، پھر ایک والدین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ بچے ان جگہوں پہ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ایج ریٹنگ، کہ کس عمر کے بچے کو کیا دیکھنا چاہیے، صحیح کس کے لیے کون سی چیز آئے، تو کوئی تو آپ ہرڈلز لگائے۔ صحیح یہ ارباب اقتدار کا، ریاست کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسے فارمولاز، ایسے کچھ فلٹرز لگائے کہ جن میں بچوں تک وہ چیزیں نہ جا سکیں۔ صحیح پھر آپ دیکھیں تو جو تشدد کی اور وہ چیزیں جو عام ہو رہی جی ہیں، بچوں پر جسمانی تشدد، اور پھر اس کی ویڈیوز بنانا اور ڈالنا، تو یہ معاشرے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ صحیح صحیح تو یہ ایک پلیٹ فارم سے اس آواز کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک الارم ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بچو، اس چیز کے خلاف جہاد کرو، صحیح اس چیز کے منفی استعمالات سے روکے خود کو بھی، بلکہ اس کی جگہ اس کا پازیٹیو یوز کریں۔ صحیح تو اگر میں ایک بات کہنا چاہوں جی گی کہ ایک دیکھیں اس وقت دور تھا، ابھی سعدیہ نے بات کی تھی، سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، اسی خانہ کعبہ پر آویزہ کیا گیا۔ خانہ کعبہ پر آویزہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کلام چیلنج کر رہا ہے، تو عربوں نے خود اس کلام کو شرقاً غرباً پھیلایا تھا کہ اس کا جواب دو، صحیح تو اس کے ذریعے ایک میسج کیا تھا۔ تو ہم بھی کیوں نہ ایک اچھے انداز سے ایسا پازیٹیو میسج بنایا کریں بالکل قرآن ایسے سے، احادیث سے، کہ جس سے ایک اسلام کی تشہیر ہو، اچھا پیغام جا رہا ہو، صحیح اچھی بات جا رہی ہو، صحیح اور وہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اسلام پر اور قرآن پر، ان الزامات کے منہ توڑ جواب دیے جا بالکل سکیں، اس کا رد بھی کیا جائے، رد کیا جائے۔ بالکل صحیح، ایسی بات ہے۔ اب واقعی ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں وہ اتنی غلط العام ہو جاتی ہیں، اور شاید بہت سارے ایسے واقعات یا بہت ساری ایسی نیوز یا جو بھی چیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار دیکھ کر ہمارے ذہن شاید اس کو اتنا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں برائی ہی نہیں معلوم ہوتی، اور ہم اس کو یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے تو ہماری زبانیں لڑکھڑاتی تھی، ہماری نگاہیں نیچے ہوتی تھی، ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی تھی، ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، نہ ایسا کوئی ڈرامہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جو سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تمام آداب ہیں، یہ جو ملحوظ خاطر رکھے جاتے تھے، وہ سب کا فقدان نظر آتا ہے، اور بہت اور دکھ اور تکلیف کا معاملہ اس وقت ہمیں اپنے گھروں میں بھی نظر آتا ہے، اور جس طرح سے پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی کس طرح جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے اس کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں اور اپنے بچوں کو اسی طرح سے تہذیب اور تمدن والے معاشرے میں واپس لا سکیں۔ سعدیہ آپ کی جانب آؤں گی، سوشل میڈیا پر کوئی بھی دینی بات کرنی ہو یا کوئی دینی پیغام پہنچانا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اب آج کے دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے، اور بعض اوقات تو بعض جگہوں پر اسی کے ذریعے ساری ریسرچ ہو کر اور سارے کام ہوا کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں ہم ہیرے اور موتی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں خاک بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اگر پلیٹ فارم اچھا مل گیا ہے تو یہاں سے ہم اگر دین کی بات کو پھیلاتے ہیں تو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ میرے پچھلے سوال میں بھی یہ بات تھی کہ جو پھیلانے کے لیے بیٹھا ہے، مطلب جو بات کرنے کے لیے بیٹھا ہے، عام فہم الفاظ میں سمجھاؤں تو جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے بات کرنے کا موضوع اصل میں ہے کیا، اور اسے کیا قرآن و حدیث سے شغف ہے، اس نے اس سے مطالعہ کیا ہوا ہے جو وہ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو دینی معلومات کو بڑھانے کے لیے انسان خود پاورفل ہو، اس کو خود ساری چیزیں پتہ ہو جو بھی شخص بیان کر رہا ہے، اور وہ اس پر مکمل عبور رکھتا ہو اور ذمہ داری سے اس چیز کو پیش کر رہا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کو کہنا کیا ہے، اس چیز کو پہلے خود سمجھنا ہے، پھر لوگوں میں اس کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اور آج کل کا دور دیکھیں تو ہمارے یہاں کی سادہ خواتین ہیں تو وہ آج کل کے گھریلو چیزوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کس کس طرح سے ہمیں گھر کو، اور میں کہتی ہوں اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے معاشرے میں رہ کر ہم اپنے کام کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کو اگر کوئی، آج کل ہم نے دیکھا کہ ہنر سکھایا جا رہا ہے یا دیگر چیزیں سکھائی جا رہی ہیں،
تو اس کے ذریعے سے سکھایا جا سکتا ہے. جہاں تک دینی بات کرنے کی بات ہے تو جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے یہ پلیٹ فارم چوز کیا ہے تو آپ کو ساری چیزوں کی ایک تو معلومات آ گئی. پھر ہمیں روزمرہ کے ٹاپک اٹھانے چاہیے. جیسے اللہ رب العزت سے محبت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, آپ کے اندر صبر کیسے آئے گا, آپ کے اندر شکر کیسے آئے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی, آپ اپنی ویڈیو سے بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ صحیح ہے اور یہ نماز کا طریقہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے. وضو کا طریقہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے دعا کا کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ مسنون دعائیں ہیں, ہمارا دین کہتا ہے کہ بچے کو یہ سکھاؤ. بڑوں کے لیے ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے یہ سارے ٹاپکس لا سکتے ہیں کہ ان کو وہ سکھائیں. پھر آپ گھریلو بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں, سب سے اہم پہلو کہ آپ تربیت کے کنٹینٹ ڈالیں کہ بچہ آپ کی بات جو آپ کہتے نہیں مانتا لیکن جو آپ کرتے ہیں اسے مان لیتا ہے. تو والدہ کو گھر میں رہ کر بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, والد باہر ہیں تو ان کو آ کر کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے. تو یہ آج کل کی ضرورت ہے کہ جب آپ یہ چیزیں دیتے ہیں تو بچہ دیکھ کر اس کو سیکھتا ہے. اور اب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ سوشل میڈیا پر قرآن پاک پڑھانے کا بھی ایک بہت اچھا رجحان ہو گیا ہے کہ آن لائن اکیڈمیز بن گئی ہیں. تو اگر پیرنٹس ڈرتے ہیں, وہ بھیج نہیں سکتے, تو آپ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کو چوز کریں اور آپ لوگوں میں وہ ایک علم بانٹیں بیٹھ کر کہ آپ قرآن پاک پڑھنا بھی سکھائیں, آپ کو خود بھی اچھا پڑھنا آتا ہو, پھر آپ اسی کا ترجمہ, تفسیر, وہ ساری چیزیں بتائیں. ساتھ ساتھ آپ یہ روزانہ کے جو ہمارے سارے کردار ہیں, اخلاق ہیں, اطوار ہیں, ان کو کیسے سنوار سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ کھانا کھانے کے کیا آداب ہے, گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں, آپ کو سلام کرنا کیسے چاہیے, سلام میں پہل کرنے سے کیا ہوتا ہے, سلام کے جواب دینے کے کیا فضائل ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک ذمہ دار شخص جو بیٹھا ہوا دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اسے پہلے خود معلومات ہو اور وہ پھر خود اس پر ڈالے کنٹینٹ. اور دوسرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے منفی اثرات مرتب ہوں. یعنی بعض اوقات ہم بہت سی باتیں ایسی کر جاتے ہیں اپنے جوش میں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور لوگ کیونکہ سوشل میڈیا شروع میں آپا نے بھی اور آپ نے بھی یہ بات کی کہ اچھائیوں کو نہیں دیکھتے, کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات اگر غلط چلی جائے تو اس کو نکال کر پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ایسی بات کرے ہی نہیں اپنے پلیٹ فارم سے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے, اس کو صحیح طور پر پہنچائیں اور یہ اپنے اندر عہد کر لیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ ایک قدم بڑھایا ہے. تو یہ ایک سمندر ہے, اس میں آپ کا بھی حصہ ڈلے گا, لوگ دین سیکھیں گے, اللہ رب العزت یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ یہ دور ہی سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے جا کر پیغام نہیں دے سکتے, تو یہ ایک پلیٹ فارم چوز کریں جس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ حق و صداقت کی بات کریں, آپ کوئی دوسری بات کریں ہی نہیں. یعنی سوشل میڈیا اگر ہم عام تعریف اس کی دیکھیں تو اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی آپ جو آپ کو معلومات ہے عام فہم الفاظ میں بہت تیزی کے ساتھ یعنی کثیر تعداد میں فوری طور پر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور یہ ایک آسان ذریعہ ہے, آسان میڈیم بھی ہے اس حوالے سے. لیکن خاص طور پر ہماری جس طرح سے اسکالرس نے بتایا کہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خاص طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں دینی اعتبار سے, دینی حوالے سے بھی ہو یا جو موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے, تو اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس ذہنی سطح کے لوگ ہیں, کس ایج گروپ کے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں. تو ان کے ایج گروپ دیکھ کر, ان کی مینٹلٹی دیکھ کر, ان کی ذہنی صلاحیتیں دیکھ کر آپ نے بات کرنی ہے تاکہ آپ کی بات بہتر انداز سے ان لوگوں تک پہنچ سکے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ تشریف لائیں, سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اپنی بہتر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہیں, لیکن اس کا بہتر استعمال ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پہنچانا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.